رسول میں اعتراض کرو مسلمان نہیں ہوئے. تو جب 40 سال بھائی بہت دور جانا ہے اور میں بہت گھبرا رہا تھا کہ میں جو آیتیں پیش کر رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سامعین کے ذہنوں پر وہ آیتیں بوجھ بن جائیں. لیکن جب میرے قلب کو تسکیت ہوئی تو میں چاہوں گا کہ قرآن سے استدلال آگے بڑھتا رہے اور اس استدلال کو میرے سننے والے اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جائیں. اب اس محمد کو 40 سال تک اس معاشرے میں نمونے عمل بنا کے رکھا اور جب 40 سال گزر گئے تو آواز دی ادعو. پچھلی تقریروں میں اس آیت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. رک جائے اس مندر پر کل ایک لفظ کی احمد دے رہا ہوں. ادعو ابھی دعوت دو. اچھا کس کی طرف دعوت دو؟ الی سبیل ربک اپنے رب کی سبیل کی طرف. سبیل کے معنی راستہ سب کو معلوم ہے سب جانتے ہیں. تو اب اتنی بات طے ہو گئی کہ پیغمبر کا کام ہے اللہ کی سبیل کی طرف دعوت دینا. یہ سبیل دین میں رہے. اب اسی سورے میں سورہ نحل کے آخر میں یہ آیت ہے ادعو الی سبیل ربک ہمیں اللہ کی سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اب شروع میں کہا 8ویں آیت کی سورہ کی وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین. سبیل کی حفاظت کرنا اسے محفوظ رکھنا اسے بچائے رہنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اب کیا ہے سبیل کچھ نہیں معلوم بس بات اتنی ہو رہی ہے کہ رسول تم لوگوں کو سبیل کی طرف بلاؤ میں اس سبیل کی بات کروں گا. طے ہوئی بات. اچھا پروردگار عبادت کر اب بتا دیں گے ہے کیا. تو سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم اپنی سبیل کی طرف خود ہدایت کرتے ہیں کسی اور کو ہدایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے. تو سبیل کی ہدایت اللہ کرے. ٹھنڈے دل سے سننا چاہیے گا لے کے جانا ہے اپنے سننے والوں کو کسی خاص منزل تک. سبیل کی ہدایت کون کرے؟ اللہ. سبیل کی حفاظت کون کرے؟ اللہ. سبیل کی طرف بلائے کون؟ رسول ہے نا. تو پروردگار اتنا تو بتا دے کہ یہ سبیل ہے کیا جس کی حفاظت کر رہا جس کی طرف ہدایت کر رہا اور رسول سے کہہ رہا ہے کہ دعوت دو لوگوں کو سبیل کی طرف بلاؤ. تو اب اگر میں قرآن سے باہر جاؤں تو آپ وہاں کہہ کے میری سے بات پکڑ لیں. بھائی سورہ فرقان میں آواز دی بھائی بہت توجہ رہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ مجمع ہے محترم سننے والوں کا جس نے ہزاروں ہزار مجلسیں سنی ہوں گی تو معلوم سے آیتوں سے معلوم سے واقعات. تو اب اتنا طے کرنا ہے قرآن ہی کی روشنی میں کہ سبیل کیا ہے. اگر سبیل پکڑی گئی تو یہ ساری آیتیں حل ہو جائیں گی. سورہ فرقان قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. حبیب کہہ دو کہ مجھے رسالت کی اجرت نہیں چاہیے اگر دینی ہے تو سبیل پر آ جاؤ. تو سورہ فرقان میں کہا کہ اجر رسالت سبیل الہی. اب اگر اجر رسالت سمجھ میں آ جائے تو سبیل سمجھ میں آ جائے گی. تو سبیل الہی اجر رسالت. اور سورہ شورى میں کہا قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیتوں کا نیٹ ورک ہے اور میں چاہ رہا ہوں کہ میرے محترم سننے والوں کے ذہن میں یہ آیتیں محفوظ ہو جائیں. سورہ فرقان قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی رسالت کی اگر اجرت دینی ہے اگر اجر دینا ہے رسالت کا تو سبیل پر آ جاؤ. سبیل کیا ہے؟ اجر رسالت. اب اگر اجر رسالت معلوم ہو جائے تو سبیل خود بہت کھل جائے گی. سورہ شورى قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میری رسالت کی اجرت یہ ہے کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. ہو گئی نا بات. تو اب سبیل کون؟ محمد کے رشتہ دار. سبیل کون؟ آل محمد. سبیل کون؟ اہل بیت. سبیل کون؟ اطرت. بھائی بات تو ہو گئی نا. یعنی میں نے آپ تک کوئی روایت استعمال نہیں کی. سبیل ہے آل محمد. سبیل ہے آل محمد کی محبت. سبیل ہے آل محمد کا ذکر. خود ان کا مجسمہ یہ اللہ کی سبیل. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اب پھر قرآن کی طرف واپس چلے اور جا کر میں جو حوالہ دے رہا ہوں اسے دیکھیے گا. سورہ فرقان کا ایک پیراگراف ہے 25ویں سورے.
سورہ فرقان 25 سورہ. سبیل کیا ہے ابھی تو آل محمد اور ان کی محبت, یہی ہے نا سبیل. اب سورہ فرقان وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو ندامت سے اور پشیمانی سے کاٹے گا. قیامت کے دن ایک ظالم. اب خدا معلوم کون ہے, اسے کے نام تو ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, قیامت کے دن ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑی ندامت اور بڑی شرمندگی سے کاٹے گا. وَيَقُولُ, اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے دنیا میں رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یہی تو کر رہا ہوں کہ اگر کتاب کافی ہے تو اس طریقے سے کافی ہے. یہی میرا مشن ہے. ابھی ظالم کا قول ختم نہیں ہوا. سنیں کیا کہتا ہے ظالم, بڑے عجیب طریقے سے بات کر رہا ہے. وَيَوْمَ, اور قرآن ہے, کوئی حدیث کی پرانی کتاب حدیث کی کوئی پرانی روایت ڈھونڈ کے نہیں لایا, قرآن ہے جو ہر زمانے کی تازہ کتاب. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ, قیامت کرے ایک ظالم اپنے دونوں ہاتھوں کو پشیمانی کے ساتھ کاٹے گا. وَيَقُولُ, اور کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو بھی مانا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اب آپ نے توجہ فرمائی, بھائی یہ قرآن ہے, قرآن کا بھی فلاں جانا ہے نا, قرآن کا بھی فلاں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. تو اب یہ وہ ظالم نہیں ہے, یہ کوئی اور شخص ہے, کوئی دوسرا ہے. یہ ظالم نہیں ہے, یہ کوئی دوسرا شخص ہے نا. اچھا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, میرے دوست نے مجھے ذکر سے ہٹا دیا جبکہ ذکر میرے پاس آ چکا تھا. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کر دے. اب یہ تیسری شخصیت کا تذکرہ شروع ہو گیا. عجیب طریقے سے آگے آئی. پورے فرقان کو دیکھ لیجیے گا. پورے فرقان کو گھروں میں جا کر ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. نہ ظالم کا نام نہ لیا نہ اس کے دوست کا نام لیا. ظالم کو ظالم کہہ کے چھوڑ دیا, دوست کو برا کہہ کے چھوڑ دیا. تو وہ خدا جو قادر مطلق ہو, جو مالک الملک ہو, جو صاحب جبروت ہو, اسے کوئی نام لینے سے روک سکتا ہے؟ تو اگر مصلحتاً نام کو چھپا دیا جائے تو اسی کا نام تک کہیں آئے گا. چلتے چلیں, بہت آہستہ آہستہ چلتے چلیں. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اور کاش میں نے دنیا میں سبیل کو مانا ہوتا, یعنی آل محمد کو تسلیم کیا ہوتا. تو اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ یہ ظالم کون ہے, اس کا دوست کون ہے, شیطان کون ہے, میں کچھ نہیں جانتا. اور یہ میرا سبجیکٹ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں, بھائی بہت توجہ ہے, بہت توجہ ہے. ایک بات میں جانتا ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے سامنے بیٹھے ہیں, ان کے امتحانات ہوتے ہیں, چلے جائیں آپ اسکول میں ان کے پرچے دیکھیں تو ایک پورشن ہوتا ہے فل ان دی بلینکس, خالی جگہ کو پر کرو. بچہ اپنی ذہانت سے خالی جگہ کو پر کرتا ہے. تو یہ ہے قرآن کے دو فل ان دی بلینکس. اور تمہیں کرنے جو بھی آل محمد کا دشمن ہو اس کا نام آسانی سے لکھو.
شان سے قرآن نے آل محمد کے لیے لفظ سبیل استعمال کیا، اور وہ سورہ عرض کر رہا ہوں، پورا سورہ عرض نہیں کروں گا، چند آیتیں جو ہزاروں ہزار مرتبہ آپ نے سنی. بھائی اگر میں نے کیا کیا تھا کہ ملت اسلامیہ یہ چاہتی ہے کہ اس کے اختلافات ختم ہو جائیں تو محمد کو سمجھ لیں، اور ملت اسلامیہ اگر یہ چاہتی ہے کہ محمد سمجھ میں آ جائے تو آل محمد کو سمجھ لیں. آل محمد سے ہٹ کر محمد عربی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اب میں ایسی آیتوں پر لے چل رہا ہوں جہاں میرے سارے سننے والوں کے ذہنوں کا اعتقاد پہلے سے موجود ہے. یوفون بالنذر ویخافون یوما، جانا ہے لفظ سبیل تک لیکن بہت آہستہ آہستہ چلوں گا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، یاد ہے، ویتیما واسیرا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. عربی میں سے واقف مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس لیے جو بات کر رہا ہوں. پھر سنیں یوفون بالنذر. اب جانتے ہیں کون لوگ ہیں، اس میں آپ کا بہت ضائع نہیں کروں گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اور اس دن کا خوف ان کے دل میں قیامت کے دن کا جب شر عام ہوگا. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ، اور کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس کی محبت ہے نا، اس کی محبت. مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو. اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں، یہ جو روٹیاں دے رہے ہیں، لوجہ اللہ، اس کی محبت سے دے رہے ہیں، اس کی خوشی کے لیے دے رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بھائی نہ تم سے ان روٹیوں کا بدلہ چاہیے اور حق تو یہ ہے کہ شکریہ بھی چاہیے. یہی کہا نا. رک جائیں بھائی، عربی میں نہ سمجھ میں آئے اس لیے میں بار بار اصرار کر رہا ہوں. پھر سنیں آیتوں کو. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، منت کو پورا کرتے ہیں، قیامت سے کرتے ہیں. ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کی محبت میں. کہتے ہیں یہ ہے اس میں کہیں یقولون، یہ یقولون ہے، یقولون کے معنی کہتے ہیں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا. یعنی اب میں نعوذ باللہ تحریر نہیں کر رہا ہوں، مثال کے لیے لفظ کو بڑھا کر رہا ہوں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا ویقولون، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے. یہ یقولون ہے، قرآن نہیں ہے. تو کہتے ہیں ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ کہا تو ہے ہی نہیں آئے محمد نے. تو اصل میں تھی نیت. اس نیت کو پروردگار میں قرآن کے اندر محفوظ کیا. تو جس کی نیت قرآن بن جائے اس کا عمل کس بلندی کو ہوگا. اسے ذہن کے اندر رکھیں تو مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے. جس کی نیت قرآن بن جائے اس کا عمل کس بلندی پہ ہوگا. اس کے لیے عملی ہے انما، یہ نیت ہے نا، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو کھانا کھلا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں. جزا، بدلہ، تم سے بدلہ نہیں چاہیے، اس کے لیے کھلا رہے نا، اسے بدلہ دینا ہو تو دے. ولا شکورا، تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے. اب شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ کرے. اب دے دی روٹیاں اللہ کے لیے، اور یہ نیت کر کے دی کہ نہ بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اگر بدلہ دینا ہو تو وہ دے، اگر شکریہ ادا کرنا ہو تو وہ کرے. اب درمیان سے میں نے 2 آیتیں چھوڑی اور اب قرآن نے آواز دی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، انہوں نے صبر کیا، روزے رکھے تھے. جزاہم، ہم نے جزا دے دی، اور جزا میں کیا دے دیا؟ جنت دے دی. یہ ساری گفتگو اس منزل کے لیے تھی. جزاہم، جنت دے دی، ہے نا. وہ کہہ رہی ہے لیکن اب یہ آیات قرآن کا نیٹ ورک ہے اور لے کے جانا ہے لفظ سمیت تک، اور بہت آسانی کے ساتھ چلتے چلیں. جزاہم، بھائی ایک ہے صیغہ ماضی، ایک ہے صیغہ مضارع. صیغہ ماضی گزشتہ کی بات، جزاہم بما صبروا جنتاً، انہیں جنت دے دی. جزا دے دی نا، اسے ذہن رکھیے گا. اچھا اور جنت دے گا.
یہ مطالعہ ہو گیا، انہیں ابھی ملی نہیں ہے. تو اب اس آیت کو ذہن میں رکھیں اور اب چلے قرآن کی طرف واپس. سورہ صافات کے حوالے سے دے رہا ہوں کہ آل محمد اگر سمجھ میں آ گئے تو خدا کی قسم آج کا میرا مشن کمپلیٹ ہے. 37واں سورہ قرآن مجید کا. سلام علی نوح فی العالمین انہ من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو نوح پر عالمین میں، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم اسے جنت کی جگہ قیامت میں دیں گے. سلام علی ابراہیم، سلام علی ابراہیم انہ من عبادنا المحسنین من عبادنا المؤمنین کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو ابراہیم پر، وہ ہمارا مومن بندہ تھا، ہم اسے قیامت میں جزا دیں گے. سلام علی موسیٰ و ہارون انہما من عبادنا المؤمنین انا کذالک نجزی المحسنین. سلام ہو موسیٰ پر، سلام ہو ہارون پر، یہ دونوں ہمارے مومن بندے تھے، ہم قیامت میں انہیں جزا دیں گے. تو نوح کو جنت ملے قیامت میں، ابراہیم کو جنت ملے قیامت میں، موسیٰ کو جنت ملے قیامت میں، ہارون کو جنت ملے قیامت میں، اور آل محمد جزاؤں دنیا ہی میں رہی، جسے چاہے داخل کرو، جسے چاہے روک. اب یہ آج کی حد تک میں معذرت خواہ ہوں کہ آیتوں کا ٹریفک زیادہ ہو گیا، لیکن یہ میری مجبوری تھی. جزاؤ بے مصور جنت، انہوں نے صبر کیا، ہم نے جزا میں جنت دے دی. اس کے بعد 7 آیتوں میں جنت کی خصوصیات بیان کی، یہ دیا اور یہ دیا اور یہ دیا، انہیں بیان نہیں کروں گا. جہاں نعمتوں کی فہرست ختم ہوئی، سورہ دیر میں جا کے دیکھ لیجیے گا، سورہ حلقہ میں اللہ نے کہا اتنا ہاضا کان رکھو جزان وکان سیدکم مشکورا. اے آل محمد، اے آل محمد، بھائی پچھلی آیت سے ملا لیں، پچھلی آیت سے ملا لیں. نیت کیا تھی کہ نہ تم سے بدلہ چاہیے نہ تمہارا شکریہ چاہیے. کیا ہے اس کے لیے بدلہ دینا ہو بولے، شکریہ ادا کرنا ہو وہ کرے، ہے نا. اب اللہ بول رہا ہے انا ہاضا کان رکھو جزان، اے آل محمد کی جنت ہے تمہارا بدلہ وکان سیدکم مشکورا، اور ہم خود بھی تمہارے شکر گزار ہیں. آپ نے فرق محسوس کیا، نوح کو، ابراہیم کو، موسیٰ کو، ہارون کو جنت ملے قیامت میں. آل محمد دنیا ہی میں مالک جنت، غلو نہیں کر رہا ہوں اور میرا طریقہ غلو کا نہیں ہے. اور اب یہ ہے ان ہاضا کان لکم جزاء، اے آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے، یہ تمہارا بدلہ ہے. وکان سیدکم مشکورا، اور ہم بھی تمہارے شکر گزار ہیں، ہے نا. اب ہم کروں سورہ بنی اسرائیل میں دیکھیے گا، نوح علیہ السلام نے کہا انہ کان عبدا شکورا. نوح کا کمال یہ ہے کہ وہ ہمارا شکر کرنے والا بندہ تھا. اور نوح اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ آل محمد کا شکریہ ادا کرے. یہ باتیں لین نہیں ہوتی جا رہے، اسے کہ کہیں نتیجے تک کرنا ہے اور نظر قریب میں جا کے گفتگو کو تمام کرنا ہے. ان ہاضا کان لکم جزاء وکان سیدکم مشکورا، اے آل محمد یہ تمہارا بدلہ ہے نا، اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بھائی یہ تصویر اگر میں آپ کو ہدیہ کروں تو اگر آپ استعداد رکھتے ہیں تو جواب میں ہدیہ دے دیں. بھائی ہدیے کا جواب ہدیہ، اور خدا نہ خاصا کا استعداد نہیں رکھتے شکریہ ادا کریں. بھائی بات تو بات ہو گئی. اب میں بات کو بولی ہو گئی. بھائی آپ نے مجھے کوئی ہدیہ دیا، اب اگر میں استعداد رکھتا ہوں تو جواب میں ہدیہ دوں، اور اگر نہیں رکھتا تو کم سے کم شکریہ ادا کروں. دونوں کام نہیں کروں گا کہ ہدیہ بھی دوں شکریہ بھی ادا کروں. نہیں ہوتا، دنیا کی رسم نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی ہدیہ دے تو آپ اس کو ہدیہ بھی دیں اور شکریہ بھی ادا کریں، یا ہدیہ دیں گے یا شکریہ ادا کریں گے. یہاں پروردگار بھائی عجیب عجیب غریب جزا بھی دے رہا ہے، ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ اور شکریہ بھی ادا کر رہا ہے. تو آخر بات کیا تھی؟ اے آل محمد تم نے ہمارے دین پہ احسان کیا اور اس کے بدلے میں دے رہے ہیں جنت. تو اگر یہ جنت تمہارے احسان کا پورا بدلہ ہوتی اگر یہ جنت تمہارے احسان کا پورا بدلہ ہوتی تو ہم جنت دے کے رک جاتے، لیکن چونکہ پورا بدلہ نہیں ہے اس لیے جنت بھی دے رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں.
شہید ہو گئے سب جانتے ہیں. بس دنیا کی کسی تاریخ میں دکھلا دو کہ منت مانی علی، منت مانی بھاگا جا، منت مانی ان دونوں بچوں نے، منت مانی گھر کی کرنی. تو یہی تو ہے پیغمبر ہے، ہیڈ آف دی فیملی، خاندان کے سربراہ. بس دنیا کی کسی تفسیر میں اور کسی تاریخ میں دکھلا دو کہ پیغمبر نے بھی منت مانی. چیلنج کر رہا ہوں بھائی، پیغمبر جو خاندان کے بڑے ہیں منت نہیں مان رہے، علی، سیدہ، حسنین، مرزا یہ منت مان رہے. تو اگر پیغمبر نے اپنے آپ کو ہٹا لیا، اگر پیغمبر منت مان لیتے اور بچے اچھے ہو جاتے اور سورہ اتر آتا تو منافق یہی کہتا کہ کیونکہ پیغمبر شریک ہو گئے تھے. انہیں دلوں کے اندر محفوظ کر دینا میں تو منافق یہی کہتا کہ کیونکہ پیغمبر شریک ہو گئے اس لیے سورہ بھی آ گیا، بچے بھی اچھے ہو گئے. تو آپ نے کو ہٹایا، آل محمد کو آگے بڑھایا. اب توجہ تو منظور ہے نا. اب چار آئے تھے بھیتر میں آ کے چھوڑی میں نے، کیونکہ بہت تیزی سے گزرنا ہے اور سامنے مقصود جائے نہیں ہے. ان هذه تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. اتنی ساری آیتیں میں نے پڑھی، اس ایک آیت کے لیے ان هذه تذکرۃ، آل محمد کا ذکر تذکرہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، حالات کے واقعے کے بعد یہ آیت ہے، یعنی فنیشنگ آیتوں میں، آخری آیتوں میں ان هذه تذکرۃ، یہ تذکرہ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اور سبیل بھی یہی ہے، اللہ کی سبیل بھی یہی ہے. تو تذکرہ بھی ہے اور سبیل بھی ہے. بھائی بات والے ہو گئی تو اب آل محمد کا ذکر تذکرہ، آل محمد کی محبت تذکرہ، خود آل محمد قرآن کی طرح میں تذکرہ. بھائی بات والے ہو گئی. اب پھر جا کر آیتیں دیکھیے گا، سورہ مدثر مشہور سورہ ہے. تذکرہ کیا ہے؟ آل محمد. تذکرہ کیا ہے؟ آل محمد کا ذکر. تذکرہ کیا ہے؟ آل محمد کی محبت. تذکرہ سمجھ آ گیا؟ سورہ مدثر ابتدائی نازل ہونے والے سوروں میں سنا وما لهم عن التذکرۃ معرضین. الوداع میں جو متوجہ کر رہا ہوں، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگ رہے ہیں. بھائی آگے کیا ہے دیکھیے، فما لهم عن التذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، گویا کہ یہ بھڑکائے ہوئے وحشی گدھے ہیں. بھائی اب میں کیا کروں، یہ میری مجبوری ہے، یعنی ممبر کے آداب کے خلاف ہے، لیکن میں حمر کا ترجمہ اور کیا کروں. لیکن حمر حمار کی جمع، حمار ایک، حمارین دو، حمر تین یا تین سے زیادہ. ہم سے تفصیل کتنے جایا جائے. بھائی توجہ موجود ہے نا. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگ رہے ہیں. کأنہم حمر مستنفرۃ، گویا کہ یہ وحشی گدھے ہیں. فرت من قسورہ، اور ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. کچھ میسج کنوے ہوا. میں جا رہا تھا، اب میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں تھا، فقط 3-4-5 گھنٹے رہ گئے اور انہی میں اس میسج کو کنوے کرنا ہے. تو میں نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل کیا. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. بھائی یہاں کے سارے میرے سننے والے رک جائیں. کیا ہو گیا ہے؟ یہ تذکرہ سے منہ کو پھیر کے بھاگ میں کأنہم حمر مستنفرۃ، یہ گویا وحشی گدھے فرت من قسورہ، یہ ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں. تو حمر گدھے، قسورہ شیر. اب بھی معلوم اگر ایک سمجھ میں آ جائے دوسرا کو بہت سمجھ میں آ جائے. بہت سیدھی بات ہے نا. اب اگر حمر سمجھ میں آ جائے قسورہ سمجھ میں آ جائے گا، اگر قسورہ سمجھ میں آ جائے حمر سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. بھائی اسی لیے علی نے خیبر میں رجب میں کہا آل النبی سمتی امی حیدرہ زرغام و آجامن فلیس القسورہ، میں قسورہ ہوں جو میرے مقابلے میں آئے. تم آخری مرحلہ
میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا. ناکام آجامی میں جنگلوں کا شیر ہوں. اور سنو لیکن قصبرہ فقط شیر نہیں ہوں, شیر ببر ہوں. قصبرہ کے معنی شیر ببر. تو اب جو مقابلے میں ہوگا وہ ہمر ہوگا اور شیر کو دیکھ کے بھاگے گا. جو مقابلے میں ہوگا وہ ہمر ہوگا اور شیر کو دیکھ کے بھاگے گا. بھائی تم نے تو ذہن میں محفوظ رکھا ہے 32 جنگوں میں علی نے رجب پڑھا انا علی ابن ابی طالب. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. کل ایک جنگ میں کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ایک جنگ میں اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعے اور باقی جنگوں میں اپنا تعارف اپنے باپ کے ذریعے. بھائی اگر باپ میں عیب ہو تو انسان دشمنوں سے بھی چھپاتا ہے, دوستوں سے بھی چھپاتا ہے. توجہات موجود ہے تاکہ مجھے آخری جملے کہنے میں آسانی ہو جائے. اگر باپ میں عیب ہو تو انسان دشمن سے بھی چھپائے, دوست سے بھی چھپائے, ہے نا. اور خصوصیت کے ساتھ دوستوں سے بھی چھپاتے ہیں, دشمن تو بہت دور کی بات ہے نا. اور علی کہہ رہے ہیں کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. ہر میدان میں جا کے کہتے میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. تو بھائی کیا علی کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو علی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. اب جو میرے مقابلے پہ آئے آج یا کل وہ بھی تو بتائے کہ کس کا بیٹا ہے. وہ بھی تو بتائے کہ کس کا بیٹا ہے. میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں. اب جو مقابلے میں آئے جس دور میں آئے بتائے کہ کس کا بیٹا ہے. اسی بات کو کہا, کوئی توجہ نہیں, اسی بات کو کہا آنا نبی سمتی امی حیدر. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے جس کا نام حیدر رکھا. اب وہ ہزاروں مرتبہ کی سنی ہوئی بات دہرانے سے فائدہ کیا ہے؟ بھائی یہ ماں کا تذکرہ کیوں؟ ایک دوسرے کے لیے میں دے رہا ہوں, یہ ماں کا تذکرہ کیوں؟ کہو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. کہا نہیں, آج تو ماں کا تذکرہ ہوگا. خیبر کے میدان میں آج ماں کا تذکرہ ہوگا. بھائی ماں کا تذکرہ کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ مرحب کی ماں اسے بتلا چکی ہے. مرحب کی ماں اسے بتا چکی ہے کہ سب سے لڑنا حیدر نامی سے نہ لڑنا. تو جب میں اپنی ماں کا نام لوں گا تو اسے اپنی ماں یاد آئے گی اور پھر اسے یہ یاد آ جائے گا کہ حیدر سے نہ لڑنا. اور واقعہ یہ کہ فوراً مرحب کے ذہن سے یہ بات آئی کہ میری ماں نے بچپنے میں کہا تھا کہ سب سے لڑنا لیکن جس کا نام حیدر ہو اسے نہ لڑنا. اگر علم غیب نہ ہوگا آہستہ چلتے تھے. اگر علم غیب نہ ہوتا تو علی اپنی ماں کے ذریعے اپنا تعارف نہ کرا. اب علم غیب کی اتصال ہے تو اب کہہ چکی تھی کہ سب سے لڑنا لیکن حیدر نام کا جو ہو اس سے نہ لڑنا. اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میری ماں نے بنا کے اور یہ ہے حیدر. واپس پڑھتا بھائی کتنی تاریخوں کا انکار کرو, واپس پڑھتا تو وہ ملا جو ہر زمانے میں مشیر رہا ہے, گمراہ ہوگا, ہے نا. ہر زمانے میں گمراہ ہوگا, مشیر رہا. کہنے لگا کہ کیوں بھاگی؟ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا کہ حیدر نامی شخص نہ لڑنا, وہ تمہارا قاتل ہوگا, تمہیں قتل کر دے گا. کہا اس پورے گروہ کے اوپر پورے خدا معلوم کتنے حالات حیدر ہوں گے. کیا باپ کا بھی نام بتایا تھا کہ بڑا ہوں؟ اب کیا معلوم کتنا قاتل حیدر کون سا ہے, کیا لڑ. اب دیکھیں کتنی عجیب و غریب بات ہے. سمجھا کے پھر واپس پلٹا دیا میدان میں. بس آ گیا نا, یہ جانتے ہوئے کہ حیدر ہے پھر میدان میں آیا نہیں آیا. اور آیا کیوں؟ ابلیس کے مشورے سے آیا. تو اب اگر کبھی تاریخ میں کوئی بھی یہ جانتے ہوئے کہ حیدر ہے, حیدر کے مقابلے پہ آ جائے تو سمجھو کہ اپنی رائے سے نہیں آیا, ابلیس کا مشورہ یقیناً شامل ہے. تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہونے والی ہے. مجھے واپس جانا ہے. فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. آل محمد تذکرہ بھی ہے, آل محمد سبیل بھی ہے. اب ان آیتوں کو ذہن میں رکھیں تاکہ انہیں آخری آیت دینے میں آسانی ہو جائے. وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست بنایا ہوتا. لقد
اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ گمراہ کرے. ظالم کا قول ختم ہوا. آیت عادت سے زیادہ ہوگی لیکن رزلٹ دینا چاہتا. ظالم کا قول ختم ہو گیا. اب کہاں یہ قول ظالم کا؟ میدان حشر میں. وہ یوم قیامت کے دن بولے گا ظالم کہ کاش میں نے فلاں کو دوست بنایا ہوتا. ادھر ظالم کا قول ختم ہوا. پھر خدا کی قسم قرآن گواہ ہے. اس کے فوراً بات کیا ہے؟ ادھر ظالم کا قول ختم ہوا اور ادھر رسول بولا. وَيَقُولُ الرَّسُولُ، جب ظالم کہہ لے گا تو رسول کہے گا یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، پروردگار میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا.